جو ہمارے پاکستانی باہر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور سٹینڈرڈ ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں پاکستان، تو بڑا مختصراً کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا مشکلیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارا وقت وہ ہمارے ذہن پہ ہیں، ہم کو پوری احساس ہے کہ وہ کن مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. پہلے تو حسب معمول بہت شکریہ تمام سمندر پار پاکستانیوں کا جو ابھی بھی تحمل سے صبر سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا واپس آنے کے لیے. تو یہ تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے اور سارا وقت سرزرش بھی ہے جب یہ کام مکمل طور پہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 23,000 سے زائد پاکستانی ہم واپس لا چکے ہیں جب سے یہ بندش لگی تھی ہماری انٹرنیشنل ایئر ٹریول پہ. اور آپ کو پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی ہے. پہلے ہم 48 گھنٹے انتظار کر کے مسافروں کا ٹیسٹ کرتے تھے اور پھر ان کے نتیجے کے مطابق وہ گھر جاتے تھے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی. انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے دنیا کے ممالک کس طرح اپنی چیزیں تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے طبی ماہرین کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کو کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے وہ 48 گھنٹے کی شک ختم کر دی. اس کے بعد ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کا سارا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے 7-7,500 ہزار لوگ لا رہے تھے ہر ہفتے، پھر ہم کوئی 11-12 ہزار پہ جا سکتے ہیں. اور یہ پہلا ہفتہ ہے کہ الحمدللہ ہم کوئی 11-11.5 ہزار پاکستانی واپس لا پا رہے ہیں پاکستان دنیا کے تمام کونوں سے. اس میں خلیجی ممالک پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے اور یورپ سے، تمام خطوں سے اس ہفتے پاکستانی واپس آ رہے ہیں. صرف میں آپ کو یہ واضح کر دوں جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پالیسی کی تبدیلی کے بعد ہمارے جو ٹیسٹ ہیں ان میں اضافہ ہوگا. یہ بات درست ہے، ہم آپ کو روز بتاتے ہیں کہ اوور آل ابھی اسد عمر صاحب نے کہا 27 گنا ہمارا اضافہ ہوا ہے ٹیسٹنگ میں ہر دن کی ملک میں. لیکن جب ایک جہاز آتا ہے 24 گھنٹے کے اندر 1000-2000 لوگ آتے ہیں تو امیجیٹلی ان کا ٹیسٹ کرنا فوراً ممکن نہیں ہے. تو گویا کہ ہم نے 48 گھنٹے کی شرط ہٹا دی ہے. ہماری لیبز ابھی اس سے دوبارہ سے اپنے آپ کو کیلیبریٹ کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ ہم اپنی کیپیسٹی پہ جائیں گے. تو ابھی بھی جو پاکستانی آ رہے ہیں آپ نے بہت صبر کیا ہے، لیکن شاید 1 سے 2 دن آپ کو پھر بھی لگیں گے قرنطینہ میں جب تک آپ کے ٹیسٹ پورے ہوں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ 11-12 ہزار سے اب ہم کم نہیں ہونا چاہیں گے جو ہمارے ہر ہفتے پاکستانی آ رہے ہیں. آخری بات میں صرف یہ کر دوں، اور یہ وزیر اعظم صاحب کی تھیم ہے ہر چیز میں، بدقسمتی سے وہ ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہمیں بہت یہ تنقید آئی ہے کہ ہم امریکہ سے، یورپ سے کچھ PIA کے جہاز جاتے ہیں اور خالی واپس آ جاتے ہیں، وہاں سے پاکستانی نہیں لاتے. عرض یہ ہے کہ جب ہم 11-12 ہزار کا کوٹا رکھتے ہیں تو اس میں سے 80-90% ہمارا فوکس خلیجی ممالک پہ اس لیے ہے کہ وہاں ہمارا وہ مزدور طبقہ ہے، وہ غریب آدمی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے. نہ میرے واٹس ایپ پہ ان کا میسج آتا ہے نہ وزیر اعظم صاحب کے. لیکن ہماری ہدایت اور فوکس یہ ہے کہ ان لوگوں کو، کوئی 80-90 ہزار وہ لوگ ہیں، نہ وسائل ہیں، ایمبیسی کے خرچے پہ ہیں، سڑک پہ ہیں، ان کی مزدوری ختم ہو گئی ہے، ان کو ہمیں پہلے واپس لانا ہے. تو جن ممالک سے خالی جہاز آ رہے ہیں ہمارے پاس مکمل لسٹیں ہیں، وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہا ہے. وہاں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا آنا ضروری ہے. اور میں آپ کو مثال دے کے ختم کرتا ہوں. خاص ہم نے اجازت لی امریکہ سے، آپ کو بتایا ابھی، ایک پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ PIA دوبارہ وہاں جا رہا ہے امریکہ اور وہاں سے لوگوں کو واپس لا رہا ہے. جب ہم نے پروازوں کا شیڈیول کیا فیصلہ، اب ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ لوگ واپس نہیں آنا چاہتے، تو جہازوں میں لوڈ ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ ایسے پاکستانی یا امریکن پاکستانی تھے جن کا آنا اس وقت ضروری نہیں تھا. تو ہمارے پاس تمام اعداد و شمار ہیں، تجزیہ کر کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے جہاز جانا ہے، کہاں سے آنا ہے. میری صرف یہ گزارش ہے کہ تمام آپ واٹس ایپ اور میڈیا کی خبروں پہ اعتبار نہ کیجئے،
पूरी मेहनत से काम हो रहा है, लेकिन तरजीह हमें देनी है उस गरीब मजदूर को जो खलीजी ममालिक में फंसा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तमाम दुनिया के खित्तों से हम इस हफ्ते लोग ला रहे हैं, हर हफ्ते यही हो रहा है, और जितनी मेहनत हम कर सकते हैं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम पाकिस्तानी वापस आएंगे, लेकिन किसी हद तक इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। covid.gov.pk covid.gov.pk वाहिद वेबसाइट है जिस पे हमारी जो अप्रूव्ड शेड्यूल है वो आता है। और किसी को ना माने, हमें खबरें आ रही हैं कि ट्रैवल एजेंट बेच रहे हैं टिकटें जून की, जुलाई की। हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अप्रूवल नहीं दिया सवाए जो उस वेबसाइट पे हम डाल रहे हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। शुक्रिया। और जो आखिर में मैं जिनसे सुनना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि